درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلوا علیہ صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے وضو کے فرائض اور وضو کی سنتیں بھی جو ہے بتا دیا تھا. آج وضو کے مکروہات. عادل بھائی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ حضرت وضو کے کچھ مکروہات بتا دیجئے، پھر نواقض وضو بھی بیان کر دیجئے گا انشاءاللہ العزیز. آج جو ہے آپ لوگ یہ سن لیجئے، یعنی وضو میں کون کون سی باتیں مکروہ ہیں. جو چیزیں مکروہ کا لغوی معنی کیا آتا ہے؟ ناپسندیدہ. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وضو میں کون کون سی باتیں مکروہ ہیں، ناپسند ہیں. پہلا یہ بتائیں، عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا. عورت نے غسل کیا، ٹھیک ہے، اب اسی پانی جو بچ گیا پانی، اس سے وضو کرنا مکروہ. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے وضو کیا، جو پانی بچ گیا یہ مکروہ، اس سے وضو کرنا. وضو کے لیے نجس جگہ بیٹھنا یہ بھی مکروہ ہے. نجس یعنی ناپاک جگہ بیٹھ گئے، یہ جو ہے مکروہ ہے، بچنا چاہیے. نجس جگہ وضو کا پانی گرانا یہ بھی مکروہ ہے. سمجھ گئے؟ مسجد کے اندر وضو کوئی کرے تو یہ مکروہ ہے. مسجد کے اندر وضو کرنا یہ بھی مکروہ. اعضائے وضو سے لوٹے وغیرہ میں قطرہ ٹپکانا، جیسے وضو کر رہے ہیں اور جو ہے ہاتھ سے پانی ٹپک رہا ہے، اعضائے وضو سے جو ہے پانی اس لوٹے کے اندر جو ہے ٹپک رہا ہے تو یہ مکروہ ہے. سمجھ گئے؟ پانی میں ریٹھ یا کھکھار ڈالنا، کھکھار وغیرہ جو ہے نکال لے اسی پانی میں ہی ڈال دیا جو وضو کر رہے ہیں، ایسی صورت میں یہ بھی مکروہ ہے. اب یہ کہتے ہیں بہت سے لوگ جو ہے جب وضو کرتے ہیں تو قبلے کی طرف کیا کرتے ہیں؟ کلی کر دیتے ہیں اسے. تو قبلے کی طرف کلی کرنا یہ بھی مکروہ ہے. ٹھیک ہے، یا جو ہے کھکھار یا تھوکنا یہ بھی مکروہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ قبلے کی طرف کھکھارنا نہیں چاہیے اور کھکھار کا تھوکنا نہیں چاہیے، اور نہ کلی کر کے پھینکنا چاہیے. آپ کہیں گے پھر کیا کرنا چاہیے؟ ارے تو اگر آپ کا رخ قبلے کی طرف ہے تو آپ جو ہے نیچے کر کے تھوکیے، نیچے کر کے کھکھاریے اور اس میں جو ہے کلی کیے. سمجھ گئے؟ اگر ایسا کسی نے کیا تو یہ مکروہ ہے. بے ضرورت دنیا کی باتیں کرنا. وضو کے لیے بیٹھ گئے، ہاں اور کیسے چل رہا ہے، حال چال کے سب صحیح چل رہا ہے. ارے وضو کر رہے ہو یا حال چال پوچھ رہے ہو؟ ہاں، حال چال پوچھنا. نماز پڑھ لو، گھر لے کے جاؤ، ایک کپ چائے پلاؤ، اس کے بعد حال چال پوچھو. دیکھو بیوی کیسے سمجھاتی ہے اچھے سے. ہاں، وضو کرنے کے وقت میں ہی دنیا کی سب باتیں یاد آتی ہیں. ہاں، تو بے ضرورت دنیا کی باتیں کرنا جو ہے نا یہ جو ہے مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. وضو بھی عبادت ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو عبادت کو صحیح سے کرنا چاہیے کہ نہیں؟ خلوص کے ساتھ کرنا چاہیے، نیک نیتی کے ساتھ. زیادہ پانی خرچ کرنا، ادھر بات کر رہے ادھر ٹوٹی کھول دیا ہے، وضو کو پانی بہہ رہا ہے، مکروہ ہے، بچنا چاہیے. پانی کم خرچ کریں. کتنا خرچ کریں بتاتے ہیں. اتنا کم پانی خرچ کرنا کہ سنت بھی ادا نہیں ہو تو یہ بھی مکروہ ہے. اتنا تو خرچ کرو کہ سنت ادا ہو جائے. سمجھ میں آئی بات؟ منہ پر پانی مارنا، ایسے چھپ چھپ جو مارتے ہیں نا یہ بھی مکروہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یا ایک ہاتھ سے منہ دھونا، کہ یہ ہنود کا جو ہے شعار ہے، ان کا طریقہ ہے، ایک ہاتھ سے منہ مل لیتے ہیں وہ لوگ. اور مومن جو ہوتا ہے دونوں ہاتھ میں چلو میں پانی لے کے ایسے اچھے سے دھلتا ہے، یہ مومن کی شان ہے. اب وہ چھپ چھپ مار لیتے ہیں ایک ہاتھ سے، وہ بھی سیدھے ہاتھ بھی نہیں، الٹے ہاتھ سے ہی وہ لوگ، یعنی ہندو کفار و مشرکین کے بنتے. اور گلے کا مسح کرنا، سر کا مسح کرنے کا حکم ہے، گلے کا نہیں ہے. اگر کسی نے گلے کا کیا تو یہ مکروہ ہے. کچھ لوگ گلے کا ہی مسح کرنے لگتے ہیں. نہانے کے وقت میں گردن صاف کی جاتی ہے، گلا صاف کیا جاتا ہے، یہ تو وضو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. بائیں ہاتھ سے کلی کرنا یا ناپاک جو ہے بائیں ہاتھ سے کلی کرنا، یا جو ہے ناک وغیرہ بائیں ہاتھ سے جو ہے ریڑھ نکالنا، جو ہے کس سے بائیں ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ بائیں ہاتھ سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، تو ایسی صورت میں یہ بھی جو ہے مکروہ ہے. سمجھ گئے؟ یعنی اس ہاتھ سے کلی کرنے کے لیے چلو میں پانی لینا اور اسی سے جو ہے ناک میں پانی ڈالنا. ایسے سیدھے ہاتھ سے لینا چاہیے نا، انگلی سے یہ جو ہے ریٹھ نکالنا چاہیے، صاف کرنا چاہیے بائیں ہاتھ کے. ٹھیک ہے. اور داہنے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، اسی ہاتھ سے ہی لگا دیا تو یہ بھی مکروہ ہے.
اپنے لیے کوئی لوٹا وغیرہ خاص کر لینا، خاص کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ 3 جدید پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا، نئے پانی سے ایک مرتبہ مسح کر لیا، اب پھر ایک بار اور پانی لے رہا ہے، پھر ایک بار اور مسح کر رہا ہے، پھر ایک بار اور لے رہا ہے، ایک بار اور مسح کر رہا ہے کہ بھائی ہاتھ 3 مرتبہ دھونا سنت ہے تو 3 مرتبہ مسح بھی سنت ہے، نہیں، مقدار ناسیہ یعنی چوتھائی سر کا مسح ایک ہی مرتبہ ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ 3 مرتبہ مسح یہ سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، وضو کی سنتوں میں وہ اس چیز کو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اتنی بات آ گئی سمجھ میں؟ ہاں، جس جو ہے کپڑے سے استنجے کا پانی خشک کیا ہے، جس کپڑے سے استنجے وغیرہ کا پانی خشک کیا ہے، یعنی پاکی حاصل کرنے کے بعد جو استنجا وغیرہ کر لیا ہے، اب اس کے بعد پوچھا ہے جس کپڑے سے، تو اس کے بارے میں بتایا، اسی سے اعضائے وضو پوچھنا یہ مکروہ ہے۔ ہاں، اب منہ اور ہاتھ اسی سے جو ہے پوچھے، اعضائے وضو کے پوچھنے کے لیے الگ سے آپ کے پاس کپڑا ہونا چاہیے۔ دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ دھوپ میں گرم پانی ہو گیا، اب اس سے وضو کر رہے، یہ مکروہ۔ اب ایک ہاں، یہی جو دھوپ جو ہے نا، لیکن اس سے مکروہ تحریمی مراد نہیں، مکروہ تنزیہی ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ پانی رکھ دیا، اب دھوپ بہت تیز ہے تو پانی تو گرم ہو جائے گا، اب اس سے وضو کریں گے تو یہ کیا ہوا؟ یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں، ایسا نہیں کہ نماز نہیں ہوگی، اگر کسی نے کر لیا، دھوپ کے گرم پانی سے وضو کر لیا تو نماز ہو جائے گی، وضو ہو جائے گا، سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ بھی وہی حکم میں ہے جو میں نے بتایا، یہ بھی اسی حکم میں ہے جو میں نے ابھی بتایا۔ الگ سے جو ہے اس کی بال کی کھال نکالنے کی ایک ہی مسئلے میں ہی وہ بھی جواب ہے۔ ہونٹ یا آنکھیں زور سے بند کرنا، ایسے آنکھیں زور سے بند، اگر کچھ سوکھا رہ جائے تو وضو بھی نہیں ہوگا، زور سے جو ہے بند کرنا، ٹھیک ہے؟ ہر سنت کا ترک یہ مکروہ ہے، جو بھی سنتیں ہیں ان کو کرنا ضروری ہے، اس کو ترک کیا، ترک بمانا چھوڑنا، اس کو چھوڑ دیا تو یہ مکروہ ہے، کیا ہے؟ یہ مکروہ ہے۔ اور یوں ہی ہر مکروہ کا ترک، یعنی جو مکروہ ہے جو چیزیں اس کا چھوڑنا یہ سنت ہے، سمجھ گئے؟ ہر وہ مکروہ چیز جو وضو میں ابھی بیان کی گئی، اتنی ساری چیزیں بیان کی گئی، تو یہ کہتے ہیں اتنی جو بھی مکروہات وضو ہے اس کا ترک کرنا یہ سنت ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ جو ہے وضو کے مکمل جو ہے مکروہات یہاں آپ تک جو ہے ہم نے بیان کر دیا۔ اب اس کو اچھے سے 1-2 مرتبہ آپ سن لیں گے تو انشاءاللہ العزیز یاد بھی ہو جائے گا۔ اگر کوئی بوقت وضو بات کر رہا ہے تو آپ سے پوچھے کہ بات کرنا وضو کے وقت میں کیا ہے، تو آپ کہیے مکروہ ہے۔ کوئی کسی کو دیکھ رہے ہیں آپ سیدھے ہاتھ سے جو ہے کیا کر رہا ہے، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کر رہا ہے، تو آپ بولیے کہ دیکھو بھائی سیدھے ہاتھ سے ناک آپ صاف کر رہے ہیں، یہ مکروہ ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اور اسی طریقے سے بہت سے ہمارے نوجوان ہیں نا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ کیا کرتے ہیں، گردن کا مسح کرنے لگتے ہیں، ایسے لیا اب وہ سر کا تو مسح ہو گیا، اب گردن ایسے 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 پوچھا پاچھی کرتے ہیں۔ تو آپ بولیے، آپ نے مسئلہ سمجھ لیا نا، تو آپ بتائیں گے دیکھو بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے جو آج سے آپ کر رہے ہو، یہ طریقہ نہیں ہے، کیا ہے، گردن کا مسح مکروہ ہے، سر کا مسح کرنے کا حکم ہے، گردن کا نہیں۔ اسی طریقے سے کوئی جو ہے، اتنی بات آ گئی سمجھ میں، اتنی بات آ گئی سمجھ میں پہلے، ہاں؟